الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ایک رشتہ دار رشتے میں ماموں ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں. یہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ وہ 10 جن کو اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. ان میں سے 4 خلفاء بھی ہیں اور یہ بھی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. حدیث ڈیٹیلز میں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری اللہ کے نبی نے جو حج کیا تھا اور اس حج کے کچھ مہینوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تو اس حج کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑا زبردست بیمار ہوئے. اللہ کے نبی ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے، حالت پوچھنے کے لیے. کسی بھی بیمار کو دیکھنا، اس سے جا کر بات چیت کرنا، جسے ٹیکنیکل میں عیادت کہتے ہیں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. ہم میں سے کوئی ہمارا جان پہچان کا آدمی بیمار ہو تو ہاسپٹل میں یا اس کے گھر جا کر اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا یہ سنت ہے، ثواب کا کام. اللہ کے نبی گئے. بات چیت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اب مجھے ایک ہی بیٹی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے میں اللہ کے راستے میں دوسروں کو دے دوں، ایک حصہ میری بیٹی کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اتنا زیادہ تم اللہ کے راستے میں مت نکالو، بیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر 2 حصے کرو، آدھا اللہ کے راستے میں دے دو. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. پھر انہوں نے کہا کہ 2 حصے بیٹی کو چھوڑ کر 1 حصہ کیا میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں. وصیت ول نامہ آج کل لکھتے ہیں لوگ. کوئی اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اسے آپ اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے اسے کچھ آپ گفٹ لکھ کر دیتے ہیں. یہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 حصہ بھی زیادہ ہے لیکن تم کر سکتے ہو. اور یہ فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر مرو کہ تمہارے بعد ان کے پاس کھانے پینے کی تنگی نہ ہو، وہ دوسروں کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے. یہ بہتر ہے کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں لگا کر سب خالی کر کے چلے جاؤ. یہ صحیح نہیں. یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میں لمبی عمر پا سکتا ہوں؟ یہ بیماری ہے، وصیت کرنا وہ اللہ کے نبی سے بھی بڑے تھے ایج میں.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تم رہو گے، تمہاری عمر زیادہ ہوگی، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ بھی ہوگا اور بہت سارے لوگ تمہارے ہاتھ سے نقصان بھی پائیں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ جو پیشن گوئی تھی یہ صحیح ہوئی۔ وہ اس وقت تو بیمار تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کا تو 2-3 مہینے بعد انتقال ہو گیا، لیکن یہ اس کے بعد بھی 46 ایئر تک زندہ رہے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ سن 56 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس بیچ میں کئی جنگوں میں یہ گئے، لیڈر بن کر گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بہت سارے اس وقت کے مشرکین مارے گئے اور بہت سارے لوگ ایمان لائے، اور مال غنیمت بھی، چونکہ یہ قائد تھے، لیڈر تھے، ان کے ہاتھوں سے بہت زیادہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا، بہت ساروں کو فائدہ ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ان کو 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس وقت تو ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے اپنا مال زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے بعد 4 بیٹے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اس لیے ان کے سارے بیٹے صحابی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں۔ ان میں سے عمرو ایک نام ہے، عامر ایک نام ہے، محمد ایک نام ہے، ابراہیم، 4 بیٹے ان کے ہوئے ہیں، اور 56 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تقریباً 40 پر 4 سال وہ رہے اور بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اس حدیث میں اصل جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی بھی مد میں، اپنے گھر میں خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، کسی دوسروں کو دو، کہیں بھی جو تم خرچ کرتے ہو مال، اس خرچ کرنے میں تمہاری نیت اگر ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تم کرتے ہو، تو تم کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ یہی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو امام بخاری کتاب الایمان میں لے کے آئے ہیں۔ کتاب الایمان، ایمان والے چیپٹر کے اندر، اور پھر خاص کر جو باب ہے وہ نیت کے باب میں لائے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ معمولی کام بھی اگر آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں تو وہ ایمان میں شامل ہے، اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا اللہ کے نبی نے، تم کچھ بھی خرچ کرو، نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غلط راستے پر تو آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے خرچ کرنا، نیت کہاں سے صحیح ہوگی؟ آج کل جھوٹی شان کے لیے بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کٹنم دینا ہے، باقی لاکھ دیتا ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، غلط راستہ ہے، غلط نیت ہے، اور جب تک یہ اس کو پھیرتے رہے گا ایک بوجھ ہے اس پر۔ اس طرح جھوٹی شان میں آدمی بڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ الیکشنوں کے موقع پر سب کچھ لگا دیتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے جہالت ہے، ایمان سے ناواقفیت، اور ایمان اور اسلام کو بغیر سمجھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک پیسہ بھی اگر سیدھے راستے میں خرچ ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا، یعنی کوئی کھانے کی چیز اپنے ہاتھ سے رکھو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، اور یہ بھی ایمان کے درجے میں آئے گا۔ اس سے سارا اگزامپل آپ لے سکتے ہیں۔ گھر میں، گھر کے کاموں میں ساتھ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کھانے پکانے میں ان کی ہیلپ کرنا، جیسے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ مبارک سے آٹا ملاتے تھے، گھر کی صفائی کرتے تھے، جھاڑو سے جھاڑنا، کپڑے خود دھویا کرتے تھے۔
یہ جو کام ہے وہ بیچاری اکیلی کام کر رہی ہے اور یہ بیٹھے جو ہے مستی کر رہا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ باہر جا کر بہت کام کرے گا، یہاں سے نشا پیٹ تک کا جھنڈا لے جاؤ تو چل کو جاتا دلندر، گھر میں گھر کے کاموں میں 1 منٹ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ گھر ایسے لگتا ہے اسے گھر میں کوئی چیز اسے پکڑ کر سزا، باہر گھنٹوں کھڑا رہے گا سینٹر کے اندر، 10 منٹ گھر کے اندر نہیں بیٹھنے کی نہیں۔ یہ سب کم ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان سمجھا ہی نہیں، اسلام سمجھا ہی نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی تو پیار محبت سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے لیے پیار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، اسی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 56، آپ میں سے کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنی بیوی کو کھلاؤ گے یا اس کا کوئی ہیلپ کرو گے، اس میں ایک تو محبت زیادہ ہوگی اور یہ ایمان کا کام ہونے کی وجہ سے تم کو اس میں ثواب ملے گا۔ باہر جا دوستوں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے ٹائم ویسٹ کرنے سے کیا ملے گا؟ گناہ ہوگا اور ادھر ادھر کی حرکتیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ جب ہماری ساری زندگی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو کچھ کام تو اچھے ہونے چاہیے، سارے کام غلط، ہمارا سارا ایکسپینڈ کہاں ہم خرچ کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، غریبوں کے لیے آپ خرچ کریں گے، صحیح نیت کی وجہ سے ان کاموں کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہنکیا بند کر کو 100 بھی لاکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر 1000 کماتے ہیں، 1/3 330 یا اس سے کم آپ خرچ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی کا اپنے گھر کے لیے رکھو، ان کو بھی کچھ بنا کر جاؤ اس دنیا سے کہ بعد میں وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑو کہ وہ خود کفیل ہو جائے، ان کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، ان کے پاس اتنا ہو کہ گھر کھانا پینا چل سکے اچھی طرح سے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ایمان والا کام ہے، بجائے اس کے کہ سب لا کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں آدمی خرچ کر دیتا ہے۔ کٹنم دینا پڑ جائے تو اچھا ہے کہ آپ کی بیٹی گھر میں رہ کر بوڑھی ہو کر مر جائے، شادی کرنے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کریں گے ادھر ادھر سے باقی لا کر کے اپنا بوجھ ڈال کر کے تو یہ گناہ کی بات ہے، یہ ایمان کا سوال نہیں ہے۔ اگر ایسا رشتہ آتا ہے جس میں آپ کو خلاف سنت کٹنم دینا نہ پڑے تو آپ شادی کریں گے۔ ہر چیز کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، جہاں وقت لگانا ہے وہاں وقت نہیں لگاتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، باہر جا کر ہنڈیا دھونے کے کاما کرتا۔ جماعت میں اب اکثر لوگ جاتے ہیں، کون خدمت کرتے کہ وہ سمجھو ہاتھا اٹھا دے، خدمت کا تو کیا ہو، ہنڈیا دھونا، کھانا پکانا، دوسرا کھلانا۔ ان ایک روز تو گھر میں ہنڈیا دھویا، ایک روز تو کپڑے دھویا اماں با کے گھر میں بچوں کے، ایک روز گھر کی صفائی کریا، ماجا کسے دکھا تھا ریاکاری؟ کیا سیکھ کر آ رہا ہے؟ سیکھنا یہاں ہے، حدیث تو آپ کو یہاں بھی بتائی جا رہی ہے۔ عمل اگر صحیح نیت سے آپ اپنے گھر میں کریں گے، پہلے اپنے گھر کو بناؤ، گھر میں وضو کر کے مسجد آنے سے یہ اللہ کا راستہ بن جاتا ہے۔ ہم نکلتے جا رہے ہیں لیکن کبھی اتفاق نہیں، اذان ہو مسجد میں آ کر وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ نماز کی تیاری ہے نہ نماز کے لیے کوئی فوکس ہے، کیا کہ آیا پڑھ لیا گیا۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں دینداری لانا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ ہر ایک گھر میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی، سارا محلہ سدھر جائے گا، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماحول اس طرح سے سدھرتا ہے، دینداری اس طرح سے آتی ہے۔
پہلے ہم خود 100%، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ خالی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، وہ تو پورا ہوتا نہیں۔ ہر چیز اسلام زندگی گزارنے کا ایک الگ طریقہ ہے، اس طریقے پر آئیں گے، اور وہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، جسے ہم اللہ کے نبی کا طریقہ، سنت کا طریقہ 100% اس میں ہمارا لباس کیا ہو، ہمارا کھانا پینا کیا ہو، گھر کا ماحول کیا ہو، یہاں تک کہ بال کٹانے کا سٹائل کیا ہو، نئے نئے سٹائلوں سے بال نہیں کٹا سکتے آپ، خلاف سنت ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا تو ہے آپ بال یا تو بڑے رکھیں یا چھوٹے، لیکن ایک سائز ہونا چاہیے۔ آج کل جو سٹائل چل رہا ہے، زیادہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی وہی آ رہا ہے، جیسے بڑے کریں گے ویسے بچے کریں گے، بڑوں کا سٹائل دیکھ کر بچے بھی بازو کا سب بھی چھوٹے کراتے، سے اوپر بڑے بڑے رکھتے، ایک نیا سٹائل آ گیا، دیکھتے ہی ایک دم گھن آنے لگتی ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، ایسے بال والے کو دیکھ کر ایک طرح سے گھن آتی، جیسے ایک گندی چیز کو دیکھ کر آتی ہے نا، ویسے گھن آتی ہے۔ جس کسی کو بھی اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہوگی، خلاف سنت کوئی چیز کسی کے جسم پر دیکھے گا، کپڑے یا بال، ضرور اس کو گھن آئے گی، یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھداری عطا فرمائے۔ اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے، آپ تھوڑا بہت جو بھی مال خرچ کرتے ہیں اچھی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، ایک ایک پیسہ آپ اپنے گھر میں بھی جو خرچ کرتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر کے لیے، ماں باپ کے لیے، وہ تو ضروری بھی ہے، ہر بندہ کرتا ہی ہے۔ ذرا سا نیت ٹھیک کر لے، بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اچھا دیکھوں، ان کے بارے میں خیال کروں، ٹیک کیئر کروں، اس پر اللہ ثواب دیتے ہیں، یہ نیت کر لے گا، وہ سب کچھ اس کا عبادت بنتا ہے۔ کام کرنے جائے گا تو عبادت ہے، نوکری کو جائے گا تو عبادت ہے، بزنس کرے گا عبادت ہے، تھوڑا سا نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ ہر کام میں وہ اللہ سے جڑا رہے گا، کنیکٹڈ رہے گا، فوکس اس کا ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی بھی کام میں اللہ کے بارے میں آپ سوچیں گے، زندگی میں کبھی کسی کا جھنڈا لے کر آپ باہر نہیں نکل سکتے، زندگی میں آپ کی بائک پر کسی کا فوٹو نہیں ہوگا، بھلے آپ کسی کو ووٹ دیں گے اپنی مرضی سے، لیکن اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کہ جسم پر فوٹو لگا رہے ہیں، جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ان چیزوں میں خوشی ہے، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سوچ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کو اسٹڈی کریں گے، ان کی تعلیمات پر غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔